الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله مولانا العلي العظيم. کیا شان ہے پیارے نبی، حق نے عطا کی سروری، معراج سے دی برتری، بلغ العلا بکمالہ. ظلمات تھی جب کفر کی، شرک و ضلالت بت گری، ایمان کی روح پھونک دی، کشفت دجا بجمالہ. اسلام کی دعوت بھی دی، تکلیف بھی اس نے سہی، دشمن کو دعا جس نے دی، حسنت جمیع خصالہ. دنیا میں ایک دھوم مچی، آواز آنے لگی، پڑھ لو درود امتی، صلو علیہ وآلہ. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. گزشتہ ہماری بات چل رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق و اطوار اور آپ کے طریقے ہمیں اپنے گھروں میں سنانے چاہیے. لہذا ابھی ہم نے ایک اسپیکر والے سے بات کی تو الحمدللہ ایسا کچھ اسپیکر بنایا ہے کہ مسجد میں اگر وائرلیس کر کے بھی گھر گھر میں وہ مائک لگ سکتا ہے 1 کلومیٹر تک. تو ہمارے علاقے میں جو لوگ بھی اس کا ارادہ رکھیں تو اس کا استعمال کریں، اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ روزانہ رات کو بھی بڑے بڑے اکابر علماء کی 10 منٹ ہمارے گھر میں بات سننی چاہیے، جس سے ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے، لڑائیاں، سمجھداری ہمارے گھروں میں پیدا ہوگی. اس لیے ان تمام چیزوں پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ورنہ عادت جو موبائل کی بنی ہے عورتوں اور مردوں کو، کوئی چیز نہیں اچھی لگتی ہے. بچوں کو بھی آپ دیکھیے تو تھوڑی دیر قرآن سننے کا کہیے تو ان کو نہیں اچھا لگے گا، لیکن 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے گیم ہو یا اس کے علاوہ جتنی بھی ناٹکیں ہو وہ دیکھنے میں بچوں کے گھنٹے نکل جاتے ہیں، عورتوں کے گھنٹے نکل جاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا وقت کا. لیکن آپ دیر 5 منٹ بیان سن لیجئے فون پہ اور تھوڑا سا قرآن سن لیجئے تو گھر کے بچوں کا سر دکھے گا، گھر کی عورتوں کا پیٹ دکھے گا اور جوان بچوں کو چکر آنے لگیں گے. یہ بہت بھیانک نشانی ہے ہماری بربادی کی اور ہماری تباہی کی کہ ہمارا دل قرآن سے ہٹ گیا، ہمارا دل نبی علیہ السلام کی باتوں سے ہٹ گیا. آج یہ دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو چکی ہے، کل قبر میں یہ دل کھولا جائے گا تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ اس میں سے اللہ کا قرآن نہیں نکلے گا، اس میں سے اللہ کے رسول کی باتیں نہیں نکلے گی، تو یہ دل فیل ہو جائے گا.
یہ دل ریجیکٹ ہو جائے گا اور بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے بچوں کو بھی قرآن سننے میں یا کوئی اچھی بات سننے میں انٹرسٹ نہیں آ رہا ہے، اور ان کو گانا ہو، کہانی ہو، اسٹوری ہو، کوئی بھی اونچی نیچی بات ہو، کوئی اوپر سے نیچے کودتا ہے، کوئی دریا میں کودتا ہے، وہ بھی اچھا لگتا ہے، لیکن قرآن سننا اگر نہیں اچھا لگتا ہے تو ہمارے دل ویران ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دل قبرستان بن رہے ہیں، ہمارے گھر بھی قبرستان بن رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں پھر شیطانوں کا ڈیرا ہوگا، جادو کا ڈیرا ہوگا، جناتوں کا ڈیرا ہوگا، بری نظر کا ڈیرا ہوگا۔ ہم دنیا بھر کے تعویذ کروائیں گے، دنیا بھر کے علاج کروائیں گے، لیکن گھنٹوں گھنٹوں میرے گھر کے اندر موبائل کی سیریلیں اور موبائل کے گانے اور موبائل کے سنگیت بجیں گے تو میرے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، میرے گھر میں اللہ کی رحمتیں نہیں آئے گی۔ آپ ہر مہینے ہر ہفتے تعویذوں میں لگے رہیں گے اور لوگوں کے پیچھے دوڑتے رہیں گے، لیکن گھر میں چین نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، باڈی میں چین نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، اور یہ لگے گا کہ کوئی نے کچھ کر دیا ہے، جنات کا اثر ہو گیا ہے، جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ نہیں، میں اپنا گھر پہلے دیکھوں کہ میرے گھر میں ٹوائلٹ باتھ روم جانے میں میں نے کبھی دوپٹہ اور سر پہ ٹوپی نہیں اوڑھی، میں نے اس میں جاتے وقت دعائیں نہیں پڑھی ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا میں کب پڑھتا ہوں؟ کتنی یاد ہے مجھے؟ میرے بچوں کو کتنی یاد ہے؟ کیا میں روزانہ گھر میں جاتے ہوئے دعا پڑھتا ہوں؟ نہیں پڑھتا ہوں تو میرے ساتھ شیاطین آنے والے ہیں، میرے ساتھ ناپاک جنات آنے والے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب گھر میں جاؤ تو بسم اللہ بول کے دروازہ بند کرو، ورنہ شیطان تمہارے گھر میں داخل ہوتے، ناپاک جنات داخل ہوتے۔ اگر تم دروازہ بند کرتے وقت یہ دعا نہیں پڑھتے ہو تو پھر وہ کہتے ہیں آ جاؤ، ہاں انا طعامکم ہاں انا نومکم، یہاں تمہارا کھانا بھی ہے، یہاں تمہارا پینا بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب گھر میں برکت نہیں، تجارت میں برکت نہیں، پیسوں میں برکت نہیں، کھانے میں برکت نہیں، کہاں سے ہوگی؟ یہ سارے مہمان آپ کے گھر میں آتے ہیں، وہ سارا لوٹ کے چلے جاتے ہیں، وہ سارا تباہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ تعویذ پہ تعویذ لاتے ہیں لیکن کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اور دعا پڑھنے کے بعد جب رات کو اپنے دروازے بند کرو تو بسم اللہ بول کے بند کیا کرو۔ کیا ہم نے یہ عادتیں ڈالی ہیں؟ اپنے گھر کا معائنہ کریں، میرے گھر میں اسلام کتنا ہے، میرے گھر میں میرے نبی کتنے ہیں، میرے گھر میں میرا قرآن کتنا ہے، میرے گھر میں رسول اللہ کی دعائیں کتنی ہیں۔ قسم خدا کی اگر ہم اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اہتمام کر لیں، گھر میں گھسنے سے لے کر گھر سے باہر نکلنے تک چھوٹی موٹی 15-20 دعائیں ہیں، اگر وہ دعاؤں کا اہتمام کر لے، کوئی جنات اور جادو کی طاقت نہیں ہے کہ گھر میں داخل ہو کر دکھا دے، لیکن ہماری عادت ہی نہیں بنی ہے ان تمام چیزوں کی، اس لیے یہ شیطان یہ جنات سب ہمارے گھروں میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں اور ہماری تباہی مچائے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کی برکتیں لوٹی گئی ہیں، ہمارے گھروں کی ساری رحمتیں چلی جاتی ہیں، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی اٹھتے بیٹھتے جادو نہیں کرتا۔ کیوں ہوتا ہے ایسا بھائی؟ اڑ گیا اب کے ہفتے مائک چل رہا ہے تمہارا، سوئچ گر گئی ہوگی، یہاں کی امت کا ہے۔ اسی سے مطلب نہیں ہے، اس پہ لوڈ آتا ہے نا۔ گرو شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہماری بات چل رہی تھی کہ جناب عبد المطلب انہوں نے ایک نظر مانی تھی کہ میرے پاس 10 بچے ہوں گے تو اس میں سے میں ایک اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا،
یہ سارے بچے آپ کے 10 بچے پیدا ہوئے اور یہ جو کنواں مجھے مل گیا تو وہ کنویں کے بدلے میں اپنے بچوں کو جو ہے قربان کروں گا، ذبح کروں گا۔ تمام بچوں کو بلایا۔ اس زمانے میں مکہ المکرمہ کے پاس ایک حبل نامی بوت تھا۔ وہ زمانے میں حضور علیہ السلام کے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہم نے معلوم کیا تھا، فترت نبوت بولتے ہیں اس کو، نبیوں کا نہیں آنا۔ نبیوں کے نہیں آنے کی وجہ سے یہ زمانہ اتنا بگڑا، جیسے آپ کے محلے میں کوئی مولوی صاحب نہ ہوئے، کوئی امام صاحب نہ ہوئے، کوئی استاد نہ ہوئے پڑھانے والے، تو دھیمے 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 وہ محلے کے بچے، وہ محلے کا ماحول آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں نبوت سے خالی ہو گئی تھی۔ یہ ہم سب کی حفاظت ہے۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے نبوت کی روشنی ہم پر 1400 برس ہو گئے اور قیامت تک چھوڑ کے گئے ہیں، اس لیے پوری قوم کبھی تباہ نہیں ہوگی، گمراہ نہیں ہوگی۔ ورنہ اگلے نبیوں کے جانے کے بعد نبوت بند ہو جاتی تھی تو وہ ساری کے ساری قومیں تباہ ہو جاتی تھی۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے محمد ہم نے آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا ہے۔ آپ کی نبوت کی نورانیت یہ امت پر آج تک باقی ہے کہ گنہگار ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کرتی ہے، یہ پیار کرتی ہے، یہ ان کے طریقوں سے لگ کے چلتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ آپ قیامت تک کے لیے نبی ہو، وہ نبوت کی روشنی ہمیں لے کر چل رہی ہے۔ تو وہ فترت نبوت کے زمانے میں اتنا اندھیرا ہو گیا تھا کہ پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ انسانیت اپنی عقلوں سے لوگوں پر حکومت کرنے لگی، جہالت کا اندھا دور ہو چکا تھا۔ آپ پڑھیے پوری کتابیں، یہ آج کا زمانہ باتیں کرتا ہے، اگلے زمانے کی باتیں پڑھیے۔ حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد تو بہت اللہ تعالیٰ نے تبدیلیاں دی ہیں اور انسانوں کو انسانیت ملی ہے، ورنہ اس سے پہلے تمام نبیوں کے زمانے کے بعد جو دنیا کے حالات تھے، وہ رومن ایمپائر کو، وہ قیصر و کسریٰ کا ایمپائر تھا، یہ دو بڑی طاقتیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ میں آپ کو وہ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سیرت سن کے ہم آج کے دور میں آئیں گے 1500 برس کے بعد، اور یہ 15ویں صدی جو چل رہی ہے اس کے اندر کیا ہماری حیثیت بننے والی ہے اور کیا اہمیت ان دنوں کی ہے، اس کو ہمیں جاننا ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے اپنے بچوں کی منت مانی اور اللہ تعالیٰ نے کنواں ملا دیا زمزم کا۔ بچوں کو بلایا کہ چلو وہ حبل نامی ایک بوت ہے، وہاں پر ایسا تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے فال نکالنے کے لیے، ہمارے وہاں جیسے چٹی اچھالتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں لوگوں کے ہاتھ دے کے بتلا دیتے ہیں، تو فال نکالا جاتا تھا، اس کے اندر تمام تیر لگے ہوئے تھے۔ کوئی تیر نکال لو، کسی کے یہاں پر شادی کرنی ہے تو مہورت دیکھتے ہیں، جیسے آج کے زمانے کے وہ زمانے کے سیم VIP ہے تو مہورت دیکھتے ہیں، تو وہ مہورت کے لیے وہ تیر نکالتے کہ شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، تمہارا گرہ ستارہ برابر ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اس زمانے میں چلتی تھی۔ تو جناب عبد المطلب نے اپنے بچوں کو لے جا کر وہاں کھڑا کیا، اور وہاں پر ایک امین ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے کہ بھئی ہمارے بچوں کے نام ڈالو اور تم اس میں سے نکالو تیر، جس کا بھی نام نکلے گا اس کو ذبح کیا جائے گا۔ جناب عبداللہ کے بہت سارے اشعار موجود ہیں۔ حضرت عبد المطلب جتنے خوبصورت تھے ویسے ہی خوبصورت جناب عبداللہ تھے، اس لیے کہ جناب عبد المطلب کے اندر سے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا نور تھا، وہ نور اللہ تعالیٰ نے جناب عبداللہ کو عطا فرمایا تھا۔ اس لیے آج ہم نے حضور کی سیرت سے پوری غفلت برتی، ورنہ اس زمانے کی یہودی لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتنی سیرت جانتے تھے، اتنی سیرت جانتے تھے کہ ایک مرتبہ جناب عبداللہ اپنے کسی محلے میں سے گزر رہے تھے، وہاں ایک عورت کا گزر ہوا، اس کا نام بھی آمنہ تھا۔
اس عورت نے جناب عبداللہ کو روک دیا اور کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو کہا عبد المطلب ہے۔ وہ عورت کہنے لگی آپ مجھ سے نکاح کر لو، آپ مجھ سے نکاح کر لو۔ جناب عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، میرا نکاح تو طے ہو چکا ہے، مدینہ المنورہ میں ایک آمنہ بنت وہب کے ساتھ میرا نکاح اس سے ہونے والا ہے۔ بہرحال جب آپ کا نکاح ہو گیا، اس کے بعد وہ عورت آپ کو ملی اور کہنے لگی مجھ سے آپ کو کوئی مطلب نہیں تھا نکاح کرنے کا، لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آخر الزماں آنے والے ہیں اور ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، ان کے دادا کا نام یہ ہوگا، اور میں نے آپ کی پیشانی پہ ایک نور دیکھا تھا، میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے پیٹ میں آ جاتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تم تمہاری بیوی سے مل چکے ہو۔ جناب عبداللہ نے کہا ہاں بالکل بات پکی ہے۔ تو کہا کہ اب اس لیے میں کہتی ہوں کہ ابھی آپ کی پیشانی پہ وہ نور نظر نہیں آ رہا ہے۔ کتنا نالج لیا ہوگا۔ ہمیں تو کوئی پوچھے کہ بتاؤ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بیان کرو، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، منہ دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں اور کسی کا پوچھ لو محبوبہ کا تو وہ بتا سکتے ہیں، لیکن محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے نام پر ہمیں جینا ہے، جن کے نام پر ہمیں مرنا ہے، لیکن باتوں میں زندگی گزاری، کم از کم یہ تو معلوم ہوتا۔ اس لیے اکابرین نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک معلوم نہیں ہے، جن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کا سینہ مبارک کیسا تھا، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، جنرلی ان لوگوں کو خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے اکابر علماء نے یہ لکھا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تب ہی جا کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ بہرحال جناب عبد المطلب نے وہاں جا کر کھڑا کیا اور یہ فال نکالا تو ان میں نام نکلا جناب عبداللہ کا، آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام نکلا۔ تو جناب عبد المطلب نے رکے بغیر طے کیا کہ چلو ان کو میں ذبح کر دیتا ہوں، اور چھری لے کر عبداللہ کو لے کر چلے۔ کوئی کی بات نہیں سنی، لیکن پورے مکہ کے سردار اور بڑے لوگ آ گئے، کہا کہ عبداللہ یہ کیا کرتے ہو، ایک کام کرو۔ ان کی پھوپھیاں یعنی ان کی بہنیں بھی آ گئی اور کہا کہ نہیں، عبداللہ کو ذبح نہیں کریں گے، آپ اس کا کوئی فدیہ کر دو۔ تو اس زمانے کے کسی جانکار عالم سے پوچھا اگلی شریعت کے، تو کہا کہ بھائی ایک کام کرو، ان کے بدلے میں چٹھی اچھالو، ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو، جس کا نام نکلے گا اس کو جو ہے ذبح کرو، یعنی اونٹ کا نام نکلا اس کو ذبح کرو، عبداللہ کا نام نکلا تو پھر سے 10 اونٹ بڑھا دو۔ کرتے کرتے 10 مرتبہ چٹھی اچھالی تو 100 اونٹ نکلے، اس کے بعد اونٹوں کی چٹھی نکلی اور عبداللہ کا نام نہیں نکلا، تو پھر 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ اور شریعت مطہرہ نے یہ قاعدہ بنا دیا کہ کسی آدمی کا قتل ہو جائے، مرڈر ہو جائے، اس کو اس کی فدیہ دینا پڑتا ہے، اس کی دیت دینی پڑتی ہے، تو وہ دیت اس کو 100 اونٹوں کے برابر پیسے دینے ہوں گے۔ یعنی کسی آدمی کا خون ہو گیا تو شریعت کا قاعدہ ہے گا کہ ثابت ہو جائے تو خون کا بدلہ خون، اور اگر رشتہ دار معاف کرنا چاہے، خون کے بدلے میں دیت لینا چاہے، تو اس بندے کو جس کو مارا ہے اس کے رشتہ داروں کو 100 اونٹوں کے برابر پیسے دینے پڑیں گے۔ یہ اس زمانے سے طے ہو گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو شریعت بنا دیا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے انا ابن ذبیحین، لوگوں میں 2 ان باپوں کا بیٹا ہوں جن کو ذبح کرنے لے جایا گیا تھا، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام
جو حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے لے گئے تھے، اور ایک میرے ابا جناب عبداللہ ان کو بھی لے گئے تھے۔ جناب عبداللہ آپ کے والد محترم کی آپ دیکھیے کبھی یوٹیوب پہ کھول کر، تو 1950 یا 47 میں ان کی قبر مبارک جو ہے مدینہ المنورہ میں کسی وجہ سے کھولی گئی تھی، تو جیسے 1400 برس پہلے سوئے تھے ویسے ہی آپ لوگوں کو نظر آئے۔ جناب عبداللہ آپ کے والد محترم تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کو ایک ذبیح بنایا اور ایک حضرت اسماعیل کو بنایا تھا۔ تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد میں نبی پیدا ہوئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی آئے اور وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب ہمیں بات یہ کرنی تھی کہ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ عالم تھا کہ جناب عبد المطلب کا زمانہ تھا، مکہ المکرمہ اور عرب کے پورے لوگوں میں جہالت کا دورہ تھا، اور وہ مورتی پوجا میں ایسے لگے ہوئے تھے کہ ہر جگہ اپنے ساتھ اپنے معبود کو لے جایا کرتے تھے، اپنے ساتھ پتھروں کو لے جایا کرتے تھے اور ان سے اپنی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان کے بھی رب البحر و رب البر و رب المال، پیسوں کا رب الگ ہوتا تھا اور سمندر کا رب الگ ہوتا تھا، اور جو ہے زمین کا رب الگ ہوتا تھا، جو مقصد ہو اس کے رب الگ ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو وہی سسٹم چلا آ رہا ہے کہ ہر ایک کا الگ معبود ہے، ایجوکیشن کا الگ معبود ہے، پیسوں کا الگ معبود ہے، شفا کا الگ معبود ہے۔ وہ زمانے میں بھی یہی حال تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم پہلے مسلمان نہیں تھے، اب تم کنور ہو گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا انسان سیدنا آدم علیہ السلام، تم اپنی کتابوں میں دیکھ لو، چتروید میں دیکھ لو، اور کتابوں میں دیکھ لو، قرآن میں دیکھ لو، گیتا میں دیکھ لو، تمام کتابوں میں دیکھو، سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام اس ملک میں آئے، اور حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو وہ اسلام لے کر آئے تھے، وہ اسلام کو اس ملک میں لے کر آئے تھے، پوری دنیا میں لے کر آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ جن کو تم منو کشتی والا کہتے ہو، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک پوری دنیا میں کوئی مورتی پوجا نہیں کرتا تھا، تمام کے تمام ایک اللہ کو مانتے تھے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے یہ مورتی پوجا شروع ہوئی۔ مطلب یہ ہوا کہ اوریجنل تم یہ تھے، بعد میں پھر یہ بنے، پھر واپس یہ بن گئے تم، یعنی اوریجنل تمہارا مذہب جو ہے وہ اسلام تھا جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد پھر مورتی پوجا آنے کی وجہ سے انسان بہک گیا، پھر نبی آتے رہے، لوگوں کو نکالتے رہے اور ان کے اصل مذہب پہ لے کر آتے رہے۔ تو اصل مذہب جو ہے وہ انسان کا یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے آنے والے تمام پیغمبر سچے ہیں، اور آخر میں آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے نبی ہے۔ یہ پوری دنیا کی تاریخ ہے جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھے یہ بتانا تھا کہ جہالت کا دورہ تھا، مورتی پوجا کی بہت زبردست طاقت تھی، لوگ ذرا برابر پسند نہیں کرتے تھے، ذرا میچ کرتے چلنا۔ اس زمانے میں یہودی بھی تھے، اس زمانے میں عیسائی بھی تھے۔ مدینہ المنورہ میں تمام کے تمام یہودیوں کے مکان تھے، اور بہت زیادہ یہودی وہاں پر آباد تھے، اس لیے کہ پہلے مسلمان تھے۔ عیسائیوں کی بھی بہت ساری آبادی تھی۔ 3 لوگ تھے، ایک مورتی پوجا کرنے والے سارے عرب لوگ تھے،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اہل کتاب کہلاتے تھے. وہ کتابوں پر موجود تھے, وہ اپنے مذہب پہ موجود تھے, لیکن ان کے مذہب میں ہونے کے باوجود قرآن نے پورا ان کا پکچر بیان کر دیا ہے. ہمیں وہ پکچر دیکھنا ہے, اپنا پکچر بھی دیکھنا ہے. ایک طرف مورتی پوجا ہے, ایک طرف غیر ہے, ایک طرف اس زمانے میں بھی غیر تھے, مورتی پوجا کرنے والے تھے, اس زمانے میں بھی اہل کتاب تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والے بھی تھے. اب ان کا کیا عالم ہوا. ان کی قرآن کریم نے ایک ایک آیت میں بیان کیا ہے کہ ان میں کیا کیا خرابیاں آنا شروع ہو گئی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم وہ قوم کے حالات سنیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے اندر یہ بیماریاں جیسے جیسے بڑھنا شروع ہوئی, اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں قوموں کو سائڈ کیا. اور وہ قوم جن کو لوگ جاہل سمجھتے تھے, مورتی پوجک سمجھتے تھے, وہ قوم جو لوگوں کا خون چاٹ لیا کرتی تھی, عورتوں اور مردوں کو ننگا طواف کیا کروایا کرتے تھے, وہ قوم جس پر کوئی حکومت کرنے تیار نہیں تھا, لیکن اللہ نے پورا نظام بنایا کہ یہ یہود, یہ عیسائی, ان کے پاس کتاب ہے, ان کے پاس نبی ہے, لیکن ان کے اندر یہ ساری بیماریاں آنا شروع ہو گئی. اللہ نے ان کو سائڈ کیا اور مورتی پوجا کرنے والوں کے درمیان میں اللہ نے عرب اور مکہ کی لکو دک سرزمین کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. اور وہ لوگ جن پہ کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتے تھے, امیر المومنین عمر ابن خطاب فرماتے ہیں, میری پھپھی کہا کرتی تھی عمر اونٹ چڑھانا نہیں آتا, آگے کیا کام کرے گا. وہی عمر ابن خطاب نے حکومت چلا کر دکھائی کہ آج کی دنیا ان کے نقش قدم پر حکومت چلانے کو فخر محسوس کرتی ہے. اللہ نے اس قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آئندہ انشاءاللہ اس کو ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق